رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ خطاب مسلمانوں سے ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تم کو وجود میں لایا گیا ہے انسانوں کے لیے۔ تو ایک مسلمان کو صرف اپنی فکر نہیں ہوگی کہ میں کیسے جہنم سے بچ جاؤں۔ ایک مسلمان کو صرف مسلمانوں کی فکر نہیں ہوگی کہ یہ مسلمان کیسے جہنم سے بچ جائے، اس کو فکر ہوگی سارے انسانوں کی کہ سارے انسان جہنم سے کیسے بچ جائیں۔ یہ فکر کیسے پوری ہوگی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے۔ جب لوگ اچھی باتیں سنیں گے تو اچھا کام کریں گے، جب انہیں برائی سے روکا جائے گا تو برائی سے رکیں گے، جب برائی سے رکیں گے تو جہنم سے بچا لیے جائیں گے کہ جہنم برے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اچھا کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے کہ جنت اچھوں کے لیے، نیکوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو تم خود بھی جہنم سے بچو گے، دوسروں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرو گے، یہ تمہارا اہم کام ہے۔ تأمر کیسے کریں گے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے۔ اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات توحید کو ماننا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، اس لیے عبادت اسی کی جائے۔ بری باتوں میں سب سے بری بات شرک ہے۔ تو گیا کہ اول درجے پر تم توحید کا اقرار کرو گے اور اس کی دعوت لوگوں کو دو گے، لوگوں کو شرک سے روکو گے کہ اسی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو بھیجا۔ توحید کی دعوت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو بھیجا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتائیں اعبدوا اللہ، اللہ کی ہی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ اور یہی کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو، آپ کہہ دیجئے مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، یعنی میں توحید پر قائم ہو جاؤں۔ تو کیا میں توحید پر قائم ہو گیا تو مجھے نجات مل جائے گی؟ نہیں۔ ارے توحید پر ہے، نجات نہیں ملے گی؟ نہیں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ الیہ ادعو، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں۔ اب کام پورا ہوا کہ ایک مسلمان کا خود توحید پر قائم ہو جانا، نماز روزے کا پابند ہو جانا اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیا دلیل؟ کیا دلیل کہ توحید پر قائم ہے پھر بھی نجات نہیں، نماز روزے کا پابند ہے پھر بھی نجات نہیں، جب تک کہ وہ دین کی دعوت نہ دے، جب تک کہ وہ برائی سے نہ روکے، شرک سے نہ روکے۔ کیا دلیل؟ دلیل شیطان نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آیت کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا
کہا تم لوگوں کے پیچھے پڑتے ہو، اچھا کرو برا چھوڑو، یہ سب دعوت کی کیا ضرورت ہے تم کو؟ پڑھو اس آیت کو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنے آپ کو لازم پکڑو، اپنے آپ کو دیندار بنا لو، لا یضرکم من ضل، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہو رہا ہے، جو گمراہ ہو رہا ہے ہونے دو، تم کو کیا پڑی ہے؟ اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر رہے تو تم کو کوئی دوسرے کی گمراہی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، تو کیا ضرورت ہے دعوت دین کی؟ ہم توحید پر قائم ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، قرآن کا ہے ہماری نجات، دین کی دعوت چھوڑ دیا، کیا ضرورت ہے اس کی جب اس کے بغیر ہی کام چل رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ کچھ لوگ اس آیت کا یہ مطلب سمجھ رہے ہیں کہ دین کی دعوت کی کیا ضرورت، بلایا اور کہا ایھا الناس انکم تقرؤون ھذہ الآیہ، لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، مگر اس کا معنی نہیں سمجھتے۔ اس کا صحیح معنی تو وہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے، اور کیا سنا ہے؟ سنو، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے، إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کا دونوں ہاتھ نہ پکڑیں، پورے طور سے اس کو برائی سے روکنے کی کوشش نہ کریں، اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، قریب ہے کہ اللہ کا ایسا عذاب نازل ہو جو دونوں کو شامل ہو، جو ظلم کر رہا تھا اس کو بھی، جو ظلم ہوتے دیکھ رہا تھا مگر نہیں روک رہا تھا اس کو بھی۔ تو ظلم ہوتے دیکھنا نہ روکنا ظلم میں شریک ہونا ہے، اس پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، لعنت بھیجی گئی بنی اسرائیل پر، علی لسان داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اور سب سے بڑی نافرمانی یہ تھی کہ وہ برائی دیکھتے مگر روکتے نہیں تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا، یہ ان کا عمل کتنا برا تھا۔ تو یہاں کہا اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کو نہ روکیں، پورے طور سے روکنے کی کوشش نہ کریں، اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، قریب ہے کہ اللہ کا عذاب ایسا ہے جو دونوں کو شامل ہو۔ ظالم کو لوگ ظلم کرتے دیکھیں، ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم۔ کتنا بڑا ظلم؟ اتنا بڑا ظلم کہ اس کے مقابلے میں نہ قتل ہے، نہ چوری ہے، نہ زنا ہے، کوئی بھی ظلم اس کے مقابلے میں اس سے بڑا نہیں، سب سے بڑا ظلم شرک۔ کیا دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جو بھی جرم ہو، جو بھی ظلم ہو، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخش دے گا، مگر شرک کی معافی نہیں۔ تو شرک سب سے بڑا ظلم، شرک ہمارے آنکھوں کے سامنے دن رات ہوتا ہو اور ہم لوگ اسے روکنے کی کوشش نہ کریں تو عذاب آئے گا اللہ کا، ان کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو کیا کیسے روکا جائے؟ کیا مندروں کو توڑ دیا جائے؟ مندر کے پاس کھڑے ہو جائیں، جو لوگ آئیں ان کو بھگائیں، بھاگو یہاں سے، شرک ہے، یہ شرک کا اڈا ہے، اللہ کا عذاب آئے گا، بھاگو بھاگو؟ نہیں، یہ طریقہ نہیں۔
کیا طریقہ اپنایا جائے گا؟ ان پر توحید واضح کیا جائے، توحید کی دعوت ان کو دی جائے گی. یہ ہے، یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا. آپ کو یہی طریقہ سکھایا گیا شرک کو مٹانے کا کہ آپ ان کو دعوت دیجئے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، جو سارے نبیوں نے دعوت دی یہی دعوت آپ کو سکھائے. قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو. مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. الیہ ادعو، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں. زبردستی کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. زبردستی شرک سے کسی کو روکا جائے اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کو زبردستی نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار پیدا کیا اور اچھا کیا ہے برا کیا ہے دونوں بتا دیا، اور دونوں کا انجام بھی بتا دیا کہ اچھا کرو گے تو کیا ملے گا، برا کرو گے تو کیا ملے گا. اس کے بعد اختیار دے دیا کہ تمہاری مرضی کیا کرنا ہے کر لو. کیا دلیل بھائی ان سب باتوں کے لیے؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک زمانہ گزرا ہے جب اس کا وجود ہی نہیں تھا. لم يكن شيئا مذكورا، قابل ذکر کچھ تھا ہی نہیں. ہم نے کیسے وجود بخشا؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے اس کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، ایک مرحلے سے گزارا، پیدا ہوا، پھر ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی. جعلناہ سمیعا بصیرا. انسان کو کوئی بھی معلومات حاصل ہوتے ہیں انہی دو طریقے سے، آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر. تیسرا ذریعہ نہیں. یہ آنکھ سے انسان جو دیکھتا ہے، کان سے جو سنتا ہے، یہ جاتا کہاں ہے؟ یہ جاتا ہے دل کے پاس. دل کا کام فیصلہ لینا ہوتا ہے کہ جو کچھ اچھا برا دیکھا ہے اس میں سے ہم کو کیا اپنانا ہے، کیا کرنا کیا ہے، وہ دل فیصلہ لے لیتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھ، کان اور دل، ان تینوں سے خصوصی سوال ہوگا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. تو بہرحال یہاں کہا فجعلناہ سمیعا بصیرا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، اور یہ راستہ دو قسم کا تھا، ایک شکر کا جو ایمان کا راستہ ہے اور ایک کفر کا راستہ. پھر ہم نے انجام بتا دیا کہ اگر کفر کا راستہ اختیار کرو گے تو تمہارے پیر میں لوہے کی بیڑی ڈالی جائے گی. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. اگر کفر کا راستہ اختیار کرو گے تمہارے پیر میں بیڑی ڈالی جائے گی، تمہارے گلے میں بیڑی ڈالی جائے گی، اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور اگر شکر کا راستہ اختیار کرو گے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا. نیک لوگوں کے لیے بہترین مشروب، بہترین بنگلہ، جو چاہے کھانے کو ملے. یہ سب بتا دیا. بتانے کے بعد اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا، اب تمہاری مرضی، کیا کر کے کہاں جانا چاہتے ہو تم کر دو. اور نبی کو ہدایت دی کہ خبردار کسی کو کسی چیز پر مجبور نہیں کرنا، ایمان لانے پر مجبور نہیں کرنا. کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. اللہ کے لیے کون سا مشکل کام تھا یہ کہ سب کو ایمان کی توفیق دے دے. مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایسا کرنا نہیں چاہا، کسی کو مجبور نہیں کیا. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین. کیا نبی آپ لوگوں کو مجبور کریں گے ایمان لانے پر؟ آپ کا یہ کام نہیں ہے.
آپ کا یہ کام نہیں کہ لوگوں کو ایمان پر مجبور کریں، نہیں۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، دوسری آیت میں کہا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کیجئے، آپ کا کام بس نصیحت کرنا ہے، آپ ان پر مسلط نہیں کر دیے گئے ہیں کہ زبردستی کلمہ پڑھاؤ، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہی کام مسلمانوں کا نہیں کہ زبردستی کریں۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کا کام دین واضح انداز میں لوگوں کو پہنچا دینا ہے، اور رسول کی امت کا کام بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں، علی بصیرۃ، پورے علم و یقین کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، اس لیے عبادت اسی کی جائے۔ یہ کام کون کرے؟ یہ اللہ کی طرف بلانے کا کام کون کرے؟ انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کروں یعنی رسول کریں، ومن اتبعنی، اور ہر وہ شخص کرے جو میرا فالوور ہو۔ رسول کا فالوور کون؟ سارے مسلمان، علماء ہوں یا عوام، مرد ہوں یا خواتین۔ تو دین کی دعوت دینا کس کا کام؟ سارے مسلمانوں کا۔ یہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچیں کہ ہم تو سمجھتے تھے یہ کام علماء کا ہے، عوام کا نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں عوام کا بھی ہے، عوام کیسے کریں گے؟ دعوت کے لیے تو علم چاہیے، دعوت کے لیے تو علم چاہیے، اور ہمارے پاس علم کہاں ہے کہ ہم اس کی دعوت دیں گے؟ بھائی ٹھیک ہے، دعوت کے لیے علم چاہیے، کتنا علم چاہیے؟ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم پر اللہ نے یہ کام واجب کیا ہے تو آپ سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے تو سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ اولاً یہ کام کوئی مشکل نہیں، کہا اللہ تعالیٰ نے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تم اللہ کی راہ میں محنت کرو جیسا کہ محنت کیا جانا چاہیے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہارا خصوصی انتخاب کیا ہے۔ خطاب کس سے ہے؟ سارے مسلمانوں سے۔ اللہ نے تمہارا خصوصی انتخاب کیا ہے، اور جس کام کی انتخاب کے لیے انتخاب کیا ہے وہ کام مشکل نہیں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے کوئی مشکل کام تمہارے حوالے نہیں کیا ہے۔ وہ کیا؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، رسول تم پر گواہی دیں گے کہ اللہ ان لوگوں سے پوچھ لے دین ان تک کیسے پہنچا، ہم نے پہنچایا، اور تم کو گواہی دینی ہے لوگوں پر کہ تم نے کتنے لوگوں کو دین پہنچایا۔ اگر نہیں پہنچاتے تو تم سے بڑا مجرم کوئی نہیں۔ اگر مسلمان غیر مسلموں کو دین نہیں پہنچاتا تو اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں۔ اچھا، غیر مسلم کو اتنی اہمیت حاصل ہو گئی؟ جی ہاں۔ کیا دلیل بھائی؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے ملی ہے۔ کس کو اللہ تعالیٰ نے شہادت دینے کے لیے کہا ہے، گواہی دینے کے لیے اللہ نے کس کو کہا ہے؟ مسلمانوں کو۔ کیا کہا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، خطاب سارے مسلمانوں سے ہے، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم گواہی دو انسانوں پر کہ تم نے کس کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ تو اگر مسلمان نہیں کرتا ہے تو کتمان شہادت گواہی کو چھپا رہا ہے، جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا وہ کام نہیں کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ بھیانک، نتیجہ بڑا برا۔ کیا بھائی برا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی
من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس واضح دلیل اور ہدایت کو جس کو ہم نے اتارا سارے انسانوں کے لیے قرآن کے اندر، فی الکتاب، کتاب میں جو اتارا ہے قرآن اللہ نے اتارا سارے انسانوں کے لیے، مگر مسلمان کیا کہتا ہے؟ قرآن ہماری کتاب ہے، غیر مسلم چھونے نہ پائے، یہ مسلمان کہہ رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ قرآن دوسروں کو بھی دیتا، قرآن دوسروں کو سناتا، کہتا کہ قرآن پڑھو ہدایت حاصل کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ہی قرآن اتارا ہے اور سارے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں سے کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف ملتا، کہ قرآن کوئی ایک دو دن میں نہیں نازل ہوا ہے، 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ انسان کی بات ہوتی، انسان سال 2 سال 5 سال یاد رکھتا ہے، اور بھی اتنا سارا، ایک دو بات ہو تو یاد رکھے، اتنی ساری باتیں کسی انسان کے لیے 23 سال تک محفوظ رکھنا ممکن نہیں۔ اللہ وہی دلیل دے رہا ہے کہ اگر انسان کا کلام ہوتا، اللہ کا نہ ہوتا، یہ آیت اسے تعارض، یہ آیت اسے تعارض، کہ کل کچھ کہا پرسوں بھول گئے، 2 سال 5 سال کے بعد بھول گئے، کچھ کہہ دیا پھر۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہی معجزہ ہے۔ دیکھو اگر غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف پاتے۔ غیر مسلم کو آپ پڑھنے ہی نہیں دیں گے تو بیچارہ کہاں سے؟ وہ تو پکڑے گا اللہ، تو نے مسلمانوں نے تو قرآن کو اپنے لیے خاص کر دیا، ہم کو تو دیکھنے ہی نہیں دیا، پڑھنے ہی نہیں دیا، تو کیا کریں گے آپ؟ تو بہرحال مسلمانوں پر واجب ہے کہ غیر مسلموں کو دین کی دعوت دیں، اور سارے مسلمانوں پر۔ کیا آسان صورت ہوگی، سارے مسلمان کیسے دعوت دے سکتے ہیں؟ آسان طریقہ، بڑی ہی آسان زبان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جو عقل سے اپیل کرتی ہوئی بات ہے۔ بھائی، ہر انسان بھائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم، تو آپ ملیں اور کہیں ہم سب بھائی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم سب آدم کی اولاد، ہم سب حوا کی اولاد، ہمارے ماں باپ ایک۔ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا کس کام کے لیے؟ تاکہ اس کی عبادت کریں۔ کیسے عبادت کریں؟ جیسے وہ چاہتا ہے۔ ورنہ بہت سارے غیر مسلموں سے جب کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو کہتا ہے ہم ایک ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم مورتی پوجا نہیں کرتے، ہم مورتی پوجا نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہاں ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو تو جو جیسے اس نے بتایا ویسے کرتے ہو، یا اپنی منمانی؟ یہاں چلا اپنی منمانی کرتے ہو، جبکہ وہ کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم ویسے اللہ کی پیروی کرو، اللہ کی بات ویسے مانو جیسے اس نے کہا ہے۔ یہاں بات ہٹ ہو جاتی ہے، وہ اپنی منمانی۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے مخصوص نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو، اپنی طرف سے اللہ کا نام مت گڑو۔ تو بہرحال تو آسان طریقہ پہلے تو یہ کہیں بھائی آج انسان بھائی، ہم سب کو پیدا کرنے والا ایک پیدا کیا تاکہ ہم اس کی بھکتی کریں، اس کی عبادت کریں۔ اور بھائی، اللہ کے علاوہ جس کی تم پوجا کرتے ہو اس کے بارے میں کبھی تم نے سوچا کہ اس کو کس نے بنایا، کہاں سے یہ آ گیا ہے؟ سوچ کر تو دیکھو۔ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، کیا بھائی پوجا اس کی کرتے ہو جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو؟ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، پوجا تو اس کی ہونی چاہیے جو سب کا خالق ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ، وہی ایک اللہ ہے جو سب کا رب ہے، سب کو پالنے والا، ساری دنیا چلانے والا وہی ایک اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو،
اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں ہے۔ کوئی اور عبادت کے قابل کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ تنہا خالق، دوسرے سب مخلوق۔ خالق و کل شیء، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ اللہ کے علاوہ جس کو بھی لوگ پکارتے ہیں انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تو بھائی اپنی ہی جیسے مخلوق کی عبادت کر کے کیا ملے گا؟ تم میں اور اس میں کیا فرق؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو وہ اللہ کی مخلوق ہیں جیسے تم ہو، تو اپنی ہی جیسے مخلوق کی عبادت کر کے پوجا کر کے تم کو کیا ملے گا؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ بیڈ شیٹ وغیرہ بیچنے والا آیا گلی میں، اس کو بلایا، چائے پلا دی، پلا کر کے کہا تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ تو کہا رام کی۔ ہم نے کہا رام کس کی پوجا کرتے تھے؟ بھگوان کی۔ تو رام اس کو پوجا کر کے اتنا بڑا مہان بنا کہ تم اس کو پوجا کرتے ہو، اگر تم اسی کی پوجا کرو تو کیا ہوگا؟ تو کہتا ہے یہ تو بڑی قیمتی بات ہے، چائے سے بڑی قیمتی بات یہ ہے کہ رام جس کی بھکتی کرتا تھا اس کی تم بھکتی کرو۔ ہم لوگ تو رام کی بھکتی میں لگے ہوئے تھے۔ میں کہا رام اس کی بھکتی کر کے مہان بنا، تم بھی بھکتی کر کے مہان بنا ہوگا۔ انسان کی پوجا کر کے کیا ملے گا تم کو؟ جو عقل سے اس کو لگی بات کی، وہ عقل سے صحیح بات ہے۔ دیکھو تو بہرحال یہ کہا اللہ تعالیٰ نے مزید، یہ جو انسان کے علاوہ جس چیز کی بھی تم عبادت کرتے ہو وہ تو خود مجبور ہے، وہ تم کو کیا دے گا؟ ذرا سوچ کر دیکھو۔ اب یہ بھائی مورتی آپ پوج رہے ہیں، کسی انسان نے بنایا اس کو، یہاں رکھا تو رکھا ہوا ہے، کوئی اٹھا کر لے جائے گا اپنے آپ کو بچائے گا؟ نہیں۔ یہ جو تم نے اس کے پیر ہاتھ بنا دیے ہیں وہ ہیں کس کام کے؟ ذرا سوچ کر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سوچو، الہم ارجل یمشون بہا، پیر تو بنا دیا ہے تم نے، مگر پیر میں چلنے کی طاقت کون دے گا؟ کو ذرا دو قدم آگے پیچھے ہو سکتا ہے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، تو نے ہاتھ تو بڑے بڑے بنا دیے ہیں مگر پکڑنے کی طاقت کون دے گا؟ کیا اس کے پاس ہاتھ ہے جس سے پکڑے؟ آنکھ تو نے بڑی بڑی بنا دی ہے مگر دیکھنے کی طاقت تو کون دے گا؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا اس کے پاس آنکھ ہے جس سے وہ دیکھے؟ تو نے کان تو بڑے بڑے بنا دیے ہیں مگر ام لہم آذان یسمعون بہا، کان ہے اس قابل کہ وہ سنیں؟ جب یہ سب کچھ نہیں، نہ دیکھ سکتا، نہ سن سکتا، نہ پکڑ سکتا، پھر اس کی عبادت کر کے تم کو کیا ملے گا؟ آنکھ کھولنے والی چیز ہے یا نہیں بھائی؟ سیدھا سادہ انداز۔ اگر ایسا آپ نے کر لیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں، بس چند آیتیں جو اس سے متعلق ہیں، ابھی میں نے خود پڑھا، اس کو سیکھیے، اس کو سنائیے۔ قرآن آیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہم ترجمہ کریں گے تو اس سے کام نہیں چلے گا، آیت پڑھیے، ترجمہ کیجیے، اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام ہم نے پورا کیا، اگر نہیں کیا تو ان الذی، ابھی کہا نا اولئک یلعنہم اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس واضح دلیل اور ہدایت کو جس کو ہم نے اتارا چھوڑیے جس کو ہم نے اتارا سارے انسانوں کے لیے، تو جو چھپاتے ہیں اس پر اولئک یلعنہم اللہ، چھوڑ دیجیے اللہ کے بندو، اولئک یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، دوسرے لوگ بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، دوسرے لوگ بھی اس کو دشمن سمجھتے ہیں، ستاتے ہیں۔ تو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہاں ماب لنچنگ یا فلاں مختلف طریقے سے، یہ ہلکا عذاب ہے، مسلمانوں کو سنبھلنے کے لیے عذاب، کہ تو نے اپنا کام چھوڑ دیا، تم کو تو وجود میں لایا گیا تھا، تم خود جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے، دوسروں سے جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی کہا مان کر کے، اللہ کی پیروی کر کے، مگر تو نے سب کو نظر انداز کیا، نتیجے میں تمہارے اوپر عذاب آیا ہوا ہے۔ تو اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو ایک ہی صورت ہے، یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں
اس کو بدلنا چاہتے ہو تو ایک ہی صورت ہے، کیا؟ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، ہاں اگر یہ توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے تو بڑی غفلت ہوئی، ہم نے غیر مسلم کو غیر جانا، وہ تو ہمارے ہی بھائی ہیں، اب ہم ایسی غفلت میں نہیں رہیں گے، ہم تو ان کو اپنا بھائی سمجھیں گے۔ اور جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی ان کو جہنم سے بچانے کی، جیسے کوشش کرتے تھے ہم بھی وہی کوشش کریں گے۔ کیسی کوشش کرتے تھے بھائی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان غیر مسلموں کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اسفاً مارے غم کے۔ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو آپ کو کیا غم؟ ایمان نہ لائیں تو آپ کو غم کہ ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر جہنم میں جائے گا، ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر جہنم میں جائے گا۔ کیا دلیل؟ کہ رسول کو اسی بات کا غم تھا۔ دلیل خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کیفیت بتاتے ہیں کہ میری کیفیت تمہارے لیے ایسی ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص آگ جلائے اور اس میں کیڑے مکوڑے گرنے لگیں تو پتنگوں کو ہٹاتا ہے کہ یہاں آگ ہے جل جاؤ گے، میں بھی تمہارے لیے ایسے ہی کر رہا ہوں۔ انی لآخذ بحجزکم عن النار، میں تمہاری کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ تم جس شرک پر قائم ہو جہنم میں لے جا رہا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، بچ جاؤ گے جہنم سے، جاؤ گے جنت میں۔ تو جب تک یہ تڑپ ہمارے اندر نہیں ہوگی ہم کیسے پکے مسلمان کہیں گے؟ ہمارا دعویٰ کہ ہم تو سنت کے شیدائی ہیں کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ بھئی رسول ہمارے لیے نمونہ صرف نماز میں ہے، صرف روزے میں ہے، نمبر 1 میں نمونہ نہیں۔ نمبر 1 کام دین کی دعوت دینا ہے، توحید کی دعوت دینا ہے۔ نمبر 2 کام روزہ نماز وغیرہ کی دعوت دینا ہے۔ ارے یہ کیا کہاں سے آ گیا نمبر 1 نمبر 2؟ توحید کی دعوت دینا نمبر 1، نماز روزہ کی دعوت دینا نمبر 2۔ ہاں کیا دلیل؟ دلیل ابھی آپ نے سنا کہ سارے نبیوں کا پہلا کام جو تھا توحید کی دعوت دینا، شرک سے روکنا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو۔ رسول نے عملاً یہی کروایا۔ کہاں بھائی رسول نے عملاً یہی کروایا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو کیا نصیحت کی؟ کہا آپ جا رہے ہیں ایسی قوم کے پاس جو اہل کتاب ہے، اس کا ایمان اللہ پر ہے، اس کا ایمان اللہ کی کتابوں پر ہے، اس کا ایمان اللہ کے رسولوں پر ہے، پھر کمی کیا ہے؟ کمی اس بات کی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، تو تمہارا اور وہ شرک کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام تم کو ہونا چاہیے ان کو توحید کی دعوت دو۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلی دعوت تمہاری ہونی چاہیے توحید کی۔ کہو أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ کہو۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ، اگر تمہاری یہ بات مان لیں، توحید کا اقرار کر لیں، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں، تب دوسرے نمبر پر کیا کہو؟ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ۔ دوسرے نمبر پر یہ کام، تو ہم جو کام کر رہے ہیں نمبر 2 کا کام کر رہے ہیں، نمبر 1 کو چھوڑ کر کے۔ دنیا کے سارے معاملے میں ہماری کوشش ہوتی ہے اپنی طاقت کے مطابق نمبر 1، ہمارا کھانا نمبر 1 ہو، لباس نمبر 1 ہو، مکان نمبر 1 ہو، طاقت کے مطابق۔ مگر دعوت میں کیوں نہیں کرتے بھائی؟ نمبر 1 کام کریں گے ہم تو پہلے توحید کی دعوت دیں گے، اور توحید کی دعوت کس کو دی جائے گی؟ جس کے پاس نہیں ہے، جو شرک میں مبتلا ہے۔ مگر کرتے کیوں نہیں ہیں؟ کرتے نہیں ہیں اس کی 2 وجہ ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو عام مسلمانوں کے دلوں میں یہ ہے کہ وہ قوم الگ ہے، ہم قوم الگ ہیں۔
مسلم قوم الگ، غیر مسلم قوم الگ. اگر ہم نے مسلمانوں کی اصلاح کر لی اپنا کام پورا کر دیا. اسی وجہ سے جب ہم جاتے ہیں کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو دین کی دعوت دینی ہے تو عوام کیا بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ ہمارے مسلم بھائی ہر طرح سے خراب ہو چکے ہیں، عقیدہ ان کا خراب ہو گیا ہے، معاملات ان کے خراب ہو گئے ہیں، اخلاق ان کے خراب ہو گئے ہیں، تو ہم مسلم بھائی کو دیکھیں یا غیر مسلم کو دیکھنے جائیں؟ تو بھائی مسلم ہمارا بھائی، غیر مسلم کس کا بھائی؟ مسلم ہمارا بھائی، غیر مسلم کس کا بھائی؟ وہ بھی تو ہمارا بھائی. بھائی نماز میں تاخیر ہوگی تو کوئی حرج نہیں جی. کیسے بھائی غیر مسلم؟ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات نہ آنے پائے کہ غیر مسلم غیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اہم خطاب کرتے مسلمانوں کو بتاتے کہ وہ تمہارا بھائی ہے. اس کو بھولنا نہیں، وہ تمہارا بھائی ہے. کہاں بھائی؟ رسول مسلمانوں کو بتاتے کہ وہ تمہارا بھائی ہے. ہاں، خطبہ مسنونہ میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تینوں آیتوں میں سے بیچ کی آیت پر ذرا غور کر لیجئے کیا کہا جا رہا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے انسانوں، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک ذات سے. اے انسانوں، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو، سارے انسانوں کو پیدا کیا ایک ذات سے. وہ ذات کون؟ آدم. سارے انسان کس کی اولاد؟ آدم کی اولاد. مسلم بھی آدم کی اولاد، غیر مسلم بھی آدم کی اولاد. آدم کا جو خون مسلمان میں دوڑ رہا ہے، آدم کا وہی خون غیر مسلم میں دوڑ رہا ہے. تو ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے، اور یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا. تو ہمارا بھائی ہے. اگر ہم اس کی فکر نہ کریں تو بڑی زیادتی ہوگی ان کے ساتھ، کہ ہم بس اپنی فکر کریں، مسلمان بھائی کی کریں. ان کو کیوں نہیں؟ وہ ہمارے بھائی نہیں، وہ بھی ہمارے انسانی بھائی ہیں. اور رسول ان کا اہتمام کرتے تھے، کیسی فکر کرتے تھے ہم نے بتایا. تو مسلمان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ قوم الگ، ہم قوم الگ، ہم نے مسلمانوں کا خیال کر لیا تو بس ہمارا کام پورا، جبکہ وہ ہیں ہماری ہی قوم کے لوگ. یہ ایک بات. دوسری بات یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں حالات اچھے تھے، دین کی دعوت کا اچھا موقع تھا. اب حالات بدل گئے ہیں، دین کی دعوت دینے والوں کو وہاں پکڑا جا رہا ہے، وہاں پکڑا جا رہا ہے. تو آپ تو ہماری جان خطرے میں ڈال رہے ہیں، آپ تو ہماری جان خطرے میں ڈال رہے ہیں. بھائی دین کی دعوت دیں گے تو آپ کی جان خطرے میں؟ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ دین کی دعوت نہ دینے کی وجہ سے. ورنہ حکومت کس کی تھی پہلے؟ تمہاری حکومت تھی، 900 سال تو نے حکومت یہاں کیا ہے. اگر دین کی دعوت دیتے رہتے تو یہ آبادی کا تناسب یہی رہا ہوتا. تو نے دین کی دعوت نہیں دی، یہاں تک کہ حالت یہاں تک پہنچی کہ اب تم سے کہا جا رہا ہے تم اپنا دھرم چھوڑو، آ جاؤ ہمارے دین میں. یہ تو تمہارا کام تھا کہ سب کو دین پہنچاتے، سب کے ساتھ رحمت کا سلوک کرتے، کہ تم رحمت للعالمین کی امت ہو. مگر رحمت کا سلوک نہیں کیا، ان سے نفرت کیا. نتیجہ وہ نفرت کرنے لگے ہیں تو اب چیختے ہو کہ بھئی ہم سے نفرت کیا جا رہا ہے، نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ کہ اب تک ہم نے دعوت نہیں دی تو یہ حالت بنی ہے. اب بھی اگر دعوت نہیں دیں گے تو حالت اچھی ہوگی اور خراب ہوگی؟ ذرا سوچئے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ حالت جو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبہ کرنے کے لیے ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے کام میں لگ جاؤ، حالت بدلے گی. اگر حالت بدلنا چاہتے ہو تو اللہ کے کام میں لگ جاؤ. تو کہا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا
فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ ہاں اگر یہ مسلمان توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے بڑی غفلت ہوئی، اب تو ہم اس غفلت میں نہیں بیٹھیں گے، ہم تو اٹھیں گے، سب کو اسلام پہنچائیں گے۔ مگر کیسے پہنچاؤ گے؟ مگر پیسے پہنچاؤ گے؟ تمہارا عقیدہ خود کمزور ہو چکا ہے، تمہارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ ایمان کمزور ہے مسلمانوں کا، اہل حدیث کا ایمان کمزور ہے۔ ہاں اہل حدیث کا بھی ایمان کمزور ہے۔ کیسے کمزور ہے؟ یہ ڈر کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ ڈر کہاں سے پیدا ہو رہا ہے کہ ہم دین کی دعوت دیں گے تو پکڑ لیے جائیں گے، جیل میں ڈال دیے جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا؟ یہ ڈر کہاں سے آ رہا ہے تمہارے دل میں؟ اللہ کا کام کرنے سے فساد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے جو تم کو ڈراتا ہے اپنے سرپرستوں سے کہ اگر دین کی دعوت دو گے تو فلاں پکڑ لے گا۔ فلا تخافوہم، تم اللہ سے ڈرنے والے بندے ہو، کسی سے ڈرنے والے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے تم ڈرنے والے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فلا تخافوہم، لوگ ڈرائیں گے اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو، بچ کر مت کرو یہ دین کا کام، خبردار۔ فلا تخافوہم، تم ان سے مت ڈرو، وخافون ان کنتم مؤمنین، تم مجھ سے ڈر کر میرا کام کرو۔ اگر تم مسلمان ہو تو مسلمانوں تمہارا ایمان کمزور ہے یا نہیں؟ دیکھ لو کہ ادھر ادھر کا خوف تم پر غالب، اللہ کا خوف غالب نہیں۔ اللہ سے ڈر کر تمہیں اللہ کا کام کرنا ہے۔ ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، دیکھتے ہو کہ ان کا بڑا غلبہ ہو رہا ہے، تم کو غم زدہ نہ کرے کافروں کا مکر، کافروں کا بڑھوتری، کہ وہ بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں اپنے مشن کو لے کر کے، اس سے تم گھبرانا نہیں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، تم کو غم زدہ نہ کرے وہ لوگ جو کفر میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ کے بندے کو اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے بندے کو اس کو بھی نہیں نقصان پہنچا سکتے۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے؟ دیکھو اپنا ایمان دیکھو کہاں ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ فلاں سے ڈراتے ہیں، فلاں سے ڈراتے ہیں، فلاں سے ڈراتے ہیں، کہاں ہے تمہارا ایمان؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ۔ تو بھائیو، جب ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے، تو ہم کو کسی سے ڈر کر کام چھوڑنا ہے اللہ کا؟ نہیں، اللہ کا کام کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر اللہ کا تم کام کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے۔ اچھا، تو اللہ کمزور پڑ گیا ہے؟ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد پڑھو گے، کیا اللہ کمزور پڑ گیا ہے؟ ہماری مدد کی ضرورت ہے تب وہ ہم کو مدد کرے گا۔ اللہ کمزور نہیں پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے لوگ ایمان لے آتے، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ کمزور نہیں پڑا ہے۔ پھر ہم کو کیوں حکم؟ ہم کو ہمارا مقام دینے کے لیے، ہم کو جنت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کیا ہے، جنت میں بھی اعلیٰ درجہ دینے کے لیے ہمارے حوالے کیا ہے، ورنہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کی راہ میں محنت کرے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ پر احسان کر رہا ہوں، نہیں، تم اپنے لیے محنت کر رہے ہو، تم اپنے لیے محنت کرو گے تو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ اس راستے میں محنت میں تم کو ہو سکتا ہے تکلیف اٹھانی پڑے، اٹھاؤ۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تم کو اس راہ میں کچھ نقصان ہو رہا ہے، زخم لگ رہا ہے، تو تم سے پہلے بھی جن لوگوں نے محنت کی زخم کھائے، زخم برداشت کرو، تبھی تو اعلیٰ مقام ملے گا۔ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دنیا ہے، دنیا میں اسباب جو جیسے اپنائیں گے اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اس کو شکست دیتا ہے یا فتح دیتا ہے اسباب کے تحت۔ پھر کیا کہتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتا ہے کون اپنے ایمان میں پختہ ہے۔ جو ایمان میں پختہ ہوگا اس کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور آگے بڑھ کر اگر تمہاری جان اس راستے میں جاتی ہے تو تم تو شہید کا درجہ ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ تم کو شہادت کا درجہ دینا چاہتا ہے۔ کون ہے جو شہادت کا درجہ لے؟ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، یہ جو آگے بڑھ رہے ہیں یہ ظالم ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، آگے چل کر ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ محنت تم کرو، دیکھو اور سن لو، تم نے اپنی محنت جاری رکھی اللہ کی راہ میں، اللہ کی مدد آئے گی، اور جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کوئی غالب نہیں آ سکتا تو غلبہ کس کا ہوگا؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، فتوحات تم کو حاصل ہوگی۔ کرو تو اللہ کے لیے محنت۔ وبشر المؤمنین، مسلمانوں کو خوشخبری سنا دیجئے، اللہ کا کام کرو، دیکھو فتوحات تم کو ملیں گی، غلبہ تمہارا ہوگا۔ تو کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ غیر مسلموں کو اپنا بھائی سمجھیں گے، ان کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے، توحید کا پیغام سنائیں گے اور خود توحید پر مضبوطی سے قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا پیغام، توحید کا پیغام گھر گھران انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔